اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج ہم بیان کرتے ہیں ہمارا عقیدہ دعاؤں کے بارے میں. عقیدتنا فی الدعاء، دعا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم بیان کرتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدین ونور السماوات والارض. نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا اسلحہ ہے اور دین کا ستون ہے، اور نور السماوات والارض، اور زمین و آسمان کا نور ہے. کہ دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دعا سلاح مومن ہے، مومن کا اسلحہ ہے، وعمود الدین، اور دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، اور زمین و آسمان کا نور ہے. وَكَذَلِكَ هُوَ أَصْبَحُ مِنْ خَصَائِصِ الشِّيَعِ الَّتِي امْتَازُوا بِهَا. اور اسی طریقے سے وہ کیا ہے، اصبح ہو گئی، من خصائص الشیعہ، شیعوں کے خصوصیات میں سے، امتازوا بها، جس کے ذریعے شیعہ ممتاز ہوئے، یعنی جو خصوصیات، جو دعائیں، جو ادعیہ اور جو دعاؤں کا ذخیرہ شیعوں کے یہاں پایا جاتا ہے وہ دوسروں کے یہاں نہیں پایا جاتا، کیونکہ دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لے سکتے ہیں، یعنی ان کی دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں وہ ان سے دعائیں لیتے ہیں. لیکن اہل بیت کے پیروکاروں یا ان کے شیعوں کے پاس وہ دعائیں بھی ہیں جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، اور ان دعاؤں کا ذخیرہ بھی ہے کہ جن کو اہل بیت علیہ السلام نے بعد نبی تعلیم فرمائی ہے. کیونکہ شیعہ یا اتباع اہل بیت علیہ السلام یا مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین بلا فصل مانتے ہیں. لہذا اتباع اہل بیت علیہ السلام نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت و وفات کے بعد کس کے تابع ہوئے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کی. اور چونکہ نبی کریم کا خلیفہ مانتے ہیں ان کو، بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، یعنی سب سے پہلے مولا متقیان علی علیہ السلام، اور مولا متقیان علی علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور آپ کی نسل یعنی امام حسین علیہ السلام کے 11 فرزند ہیں، آپ کی نسل میں 11 امام. جی تو ان سب کو اتباع اہل بیت علیہ السلام یا شیعان اہل بیت علیہ السلام اپنا رہبر اور خلیفہ رسول تسلیم کرتے ہیں. تو لہذا نبی کریم کے بعد اگر کائنات میں کوئی عظیم ترین شخصیات ہیں، اہم ترین شخصیات ہیں، بلند ترین شخصیات ہیں، تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات ہیں. یعنی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی کائنات میں نہیں ہے. نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات سب سے بلند شخصیات ہیں. لہذا تو پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے، امت مسلمہ میں کوئی اس بات سے انکار نہیں کرتا سوائے اس کے ناسبی ہو، اسے بغض اہل بیت وہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ جو بھی مسلمان ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمت،
اور ان کی منزلت کا اعتراف کرتا ہے. وہ اپنے وقت کے اگر وہ جو دیگر برادران ہیں یعنی اہل تشیع کے علاوہ جو برادران اہل سنت ہیں وہ تمام کے تمام اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں. میں نے پہلے کہا سوائے ناسبیوں کے، جو ناسبی الگ چیز ہے، اس کا صرف اسلام میں ہے، وہ اپنا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اسلام کہاں تک ان کے دل میں ہے وہ خود جانتے ہیں. یعنی ناسبیوں کے علاوہ پوری امت مسلمہ اس بات کو جانتی ہے، چاہے وہ اہل بیت کو خلیفہ رسول بلا فصل مانے نہ مانے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن وہ اہل بیت کو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی امام ہے، چاہے امام علی علیہ السلام ہو یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہو یا امام حسین علیہ السلام ہو یا امام سجاد و باقر و صادق و کاظم و رضا ہو، تقی و نقی و ہادی و امام عسکری علیہ السلام و امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف و سلام اللہ علیہ مجمعین. کوئی بھی امام ہو، تمام برادران اہل سنت اتفاق کے ساتھ اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو اپنے وقت میں کسی سے علم میں کم ہو، بلکہ ان کی شخصیت اپنے وقت میں سب سے بلند شخصیت ہوتی تھی، علمی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، زہد و تقوی کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، تفقہ اور فقہ کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے سب سے بلند شخصیت ہوتی تھی. جو جس امام علیہ السلام کا زمانہ ہے، چاہے امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہو، امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ ہو، امام علی نقی علیہ السلام یا امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہو، کسی بھی امام علیہ السلام کا زمانہ ہو، اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں اور اپنی کتابوں میں انہوں نے درج کیا ہے. اگر انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کا ذکر کیا تو لکھا کہ یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے زاہد، سب سے بڑے متقی و پرہیزگار اور فقیہ انسان تھے. لکھا انہوں نے، چاہے وہ خلیفہ مانتے ہیں نہیں مانتے، چاہے وہ اپنا یعنی امام بمانے خلیفہ مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن وہ ان کو ان کے وقت کا سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، سب سے بڑا زاہد مانتے ہیں، عبادت گزار مانتے ہیں. تو اس بات پر سب اتفاق ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسی شخصیات ہوں گی اور جو لوگ ان کی پیروی کریں گے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اور جو ان کی تعلیم کی دعاؤں کو لیں گے تو ظاہر ہے ان دعاؤں کے ذریعے سے انسان بہترین عارف بن سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اپنی مرادوں کو حاصل کر سکتا ہے. آپ دعائے کمیل دیکھیے جو مولا متقیان علی علیہ السلام نے حضرت کمیل ابن زیاد نخعی کو تعلیم فرمائی ہے. کیا کلمات ہیں اس دعا کے، کیا فقرے ہیں اس دعا کے، کیا جملے ہیں اس دعا کے. قربان ہماری جان مولا متقیان علی علیہ السلام پر کہ آپ علیہ السلام نے کتنی عظیم ترین دعا تعلیم فرمائی ہے، کتنی عظیم ترین دعا تعلیم فرمائی ہے. کیسے کلمات ہیں اس دعا کے اندر، کس طریقے کا، کس قدر عرفان اور معرفت سے دعا پر ہے، اور کیسے مولا نے اس دعا کو تعلیم فرمائی ہے، کیسے کیسے جملے ارشاد فرمائے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے سامنے کیسے اپنے آپ کو مولا متقیان نے ذلیل و حقیر مسکین اللہ کے سامنے کمزور بنا کے پیش کیا ہے، یعنی کمزور بنا کر پیش کیا ہے. اللہ کی عظمت اور اس کی خالقیت، اس کی ربوبیت، اس کی مالکیت کا اعتراف کیا ہے اور کس طریقے سے آپ کمزور بنا کے پیش کیا. ایک ایک جملہ اس دعا مبارکہ کا عظیم ہے. اور جس دعا کو مولا متقیان نے تعلیم فرمائی ہے، اہل بیت کی کسی بھی فرد نے تعلیم فرمائی، وہ دعا اپنا ایک مقام رکھتی ہے. کائنات میں ایسے کلمات نبی کریم کے علاوہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا. کوئی شخص دنیا کا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ایسے کلمات جو معرفت سے پر ہوں، عرفان سے بھرے ہوئے ہوں، کوئی ادا نہیں کر سکتا. کیسے مولا متقی ایک ایک کلمہ مولا متقیان کا، ایک ایک جملہ عرفان اور معرفت سے پورا ہے. کیسے مولا نے تعلیم فرمائی اور کیسے مولا نے جو ہے وہ کلمات استعمال کیے اور ہمیں بتایا کہ اللہ سے دعا کرو تو کیسے دعا کرو. یعنی یہ بتایا اور سکھایا کہ دعا کیسے مانگے. دعا کو محل پڑھ لیجیے. جو مومنین یعنی شیعان اہل بیت علیہ السلام اور اتباع مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام، جس کو کم از کم ہر شب جمعہ کو پڑھتے ہیں، تقریباً اکثر بیشتر لوگ شب جمعہ میں پڑھتے ہیں. مثلا بہت سارے لوگ شب جمعہ میں جس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جس دعا کو، وہ دعا مولا متقیان نے دعائے کمیل
یا دعائے مشلول دیکھ لیجئے، کس قدر اللہ عز و جل کو کس طریقے سے مولا نے کیسے جو ہے وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، کیسے اللہ سے دعا کی ہے، اور بہت ساری دعائیں دیگر ائمہ علیہ السلام سے، یعنی ہر دعا اپنے مقام رکھتی ہے. کیسے مولا دعا کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتے ہیں. دعا کمیل میں دیکھیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے پورا اس طریقے سے میں اس کا واسطہ دے کر مولا تجھ سے اس طرح سوال کرتا ہوں، اس کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں تیری قدرت کا، تیری عظمت کا، تیرے اسماء حسنہ کا، تیری. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. ہے وہ ذات جس سے کوئی پہلے ہے اور نہ کوئی اس کے بعد ہے. اول الاولین، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے ہی نہیں. جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب بھی نہیں تھا وہ اس وقت بھی تھا، جب کب بھی نہیں تھا وہ جب بھی تھا، وہ ہر وقت. اور جب کچھ نہیں رہے گا وہ جب بھی رہے گا. جی جب کب اور کب بھی نہیں رہیں گے وہ اس وقت بھی رہے گا. وہ ختم ہونے والی ذات نہیں ہے، وہ لا فنا لا محدود ذات ہے، اس کی ذات کو فنا نہیں ہے. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصام. میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو عصمت کو خراب کرتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقام. اے میرے پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو نقمتوں کے نازل ہونے، بلاؤں کے نازل ہونے کے سبب بنتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو بلاؤں سے بدل دیتے، نعمتوں کو بدل دیتے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. اے میرے پاک پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو نعمتوں کو نازل ہونے سے روک دیتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. میرے گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. اے میرے پاک پروردگار ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں، دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. اللہم اغفر لکل ذنب اذنبتہ وکل خطیئۃ اخطأتہ. اے میرے پاک پروردگار میرے ہر گناہ کو بخش دے کہ جو میں نے کیا ہے، اور اس خطا کو معاف کر دے جس کا مجھ سے ارتکاب ہو گیا ہے. صحیح. اس کے بعد مولا کیسے کیسے جملے اس دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، اور عظیم عرفان سے بھری ہوئی دعا ہے. اے میرے پاک پروردگار میرے لیے آسان ہے کہ میں آج میں جلوں، مجھے جلا دے جائے، لیکن یہ آسان نہیں ہے کہ تیری جدائی ہو جائے. میں تجھ سے جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا. میں ان لوگوں کے ساتھ کیسے جمع ہو جاؤں جو تیرے مخالفین ہیں. یعنی عجیب، یعنی عرفان سے بھرے ہوئے جملے، یعنی کس طریقے سے جملے مولا کے، یعنی مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے، میں کیسے برداشت کروں گا کہ تو مجھے ان کے ساتھ جمع کر دے. کن کے ساتھ؟ کہ جو تیرے مخالف ہیں، جی، یا جو تیری مخالفتیں کرتے ہیں. عجیب جملے ہیں، ایک ایک جملہ اپنے اندر معرفت کا سمندر دیے ہوئے، ایک ایک لفظ اپنے اندر عرفان سے بھرا ہوا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں جو مولا متقیان علیہ السلام نے مومنین کو تعلیم فرمائی ہے. لہٰذا جس قوم اور جس مذہب یا جن لوگوں کے پاس دعاؤں کا ایسا ذخیرہ ہو تو وہ قوم اور مذہب اللہ کے عرفان سے خالی نہیں ہو سکتی. کیا پہ دعائیں کو میں کہ جملہ جائے معرفت سے پورے. لہٰذا اس دعا کو پڑھا جائے سمجھ کے ساتھ،
دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طریقے کے کلمات پہ، کہ کلمے پہ غور کیا جائے، تو واقعاً ایسا ذخیرہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی برکت ہے، یہ ان کے مذہب کی اطاعت اور فرمانبرداری کی برکت ہے کہ ہمارے پاس دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نکتفی هذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔